آج ہم سب کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی ڈاکٹر حسین محی الدین کا۔ ڈاکٹر صاحب، افتتاح میں کچھ میں کہنا چاہتا تھا لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ میں نے بعد میں کہنا ہے، تو میرے ذہن میں ایک شعر بار بار آ رہا تھا، لیکن میں نے کہا چاہے میں آخر میں کہوں گا ضرور، خاص کر آپ کے لیے ہے اور بہت سارے حضرات جو آج پہلی دفعہ یہاں پر آئے ہیں۔ یوں تو یہاں لوگ آتے رہتے ہیں، یوں تو یہاں لوگ آتے رہتے ہیں، مگر آپ آئے تو احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے۔ ہمارے اس پیار اور محبت، اس تعلق، خاندان، فیملی کے کٹھے رہنے، کٹھے چلنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب نے ہمیں 1400 سال پہلے کی باتیں بھی بتائی ہیں کہ کس طرح سے یہ رشتہ موجود تھا، مضبوط تھا، ایک دوسرے کے بھائی تھے، ایک دوسرے کا تحفظ کرنے والے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنے والے۔ تو یہ بڑا سلسلہ پرانا ہے اور اسی کو دوبارہ ہمیں آج زندہ بھی کرنا ہے، جاری رکھنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے ابو کا بھی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے اس کے لیے بڑا کام کیا۔ اور پچھلے سال جب کرسمس کے موقع پر ہم وہاں گئے، آپ کے پاس گئے، تو اس وقت ہی سے یہ بات ہوئی کہ ہم کسی وقت اکٹھے بیٹھیں گے اور اس مذہبی نشست کو سنجیدگی کے ساتھ، نہ صرف ویسے ہی ہم اس پر غور و خوض کریں گے تاکہ ہمارے تعلقات اور بہتر ہو سکے، پہلے ہی بہتر لیکن اور بہتر ہو سکے۔ اس کے لیے میں بہت سارے حوالے دیے گئے۔ تو جب ڈاکٹر صاحب بشپ ہاؤس میں آئے تھے تو مجھے پوچھ رہے تھے کہ سارے دفاتر کے وغیرہ کے بارے میں، تو میں نے انہیں ایک بتایا کہ یہ بائبل کمیشن کا آفس ہے۔ تو جناب نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہر سال ہم ایک تھیم لے لیتے ہیں، تو بائبل مقدس کی اس آیت کو سارا سال مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے اسے استعمال کرتے ہیں، اس کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے اس سال ہم نے یہ سوچا، پچھلے سال تھا کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، یہ یسوع المسیح کا فرمان ہے، جو آج آیت بھی پڑھی گئی، جو تلاوت پڑھی گئی اس میں تھا، مبارک ہے جو صلح کراتے ہیں۔ تو ہم نے اسکول کے بچوں سے لے کر بڑوں تک، سب تک، ہر جگہ، جیسے میں نے پہلے شاید بتایا کہ ہماری جو آرچ ڈائسس آف لاہور ہے، اس میں 8 ضلع ہیں، نارووال بھی اس میں شامل ہے، سیالکوٹ، گجرانوالا، حافظ آباد، شیخوپورہ، ننکانہ، لاہور اور قصور، تو یہ ہیں۔ تو ہر جگہ پر یہ بات ہوئی۔ اور اسی طرح سے ہی جب بشپ کانفرنس میں بات آتی ہے تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے۔ کوئی 3 سال پہلے 2017-16 میں تھا رحم کا سال، تو پوری دنیا میں رحم کے سال پر بات چیت ہوئی۔ وہ بھی یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ رحیم بنو، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں۔ تو ایک بات آئی کہ لگتا ہے لوگوں کے دلوں میں سختی بڑھتی جا رہی ہے، تو ہم دوبارہ اپنی اسی الہامی سورس پر جائیں کہ خدا تعالی ہمیں کیا کہتا ہے اور کیا توقع کرتا ہے، رحم دل بنو۔ تو ابھی ہم جس پر غور و خوض کر رہے تھے، کیونکہ حالات کے تحت بھی، کہ یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو پیار کرو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اس لیے دعا کرو کہ تمہاری دعاؤں سے، تمہاری التجاؤں سے خدا ان کے دلوں کو نرم کرے، کیونکہ خدا ہی دلوں کو نرم کر سکتا ہے۔ باقی جو ہے وہ دل بند ہو جائیں تو ڈاکٹر ہیں وہ کھولتے ہیں، باقی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا، اور یہی چیزیں ہیں جو معاشرے کو مضبوط کرتی ہیں، خاندانوں کو بناتی ہیں، خاندانوں میں سختی کو دور کرتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم لگاتار کرتے رہتے ہیں، اور اسی کو ہم کردار سازی کہتے ہیں، یعنی ہم کریکٹر بلڈنگ، نوجوانوں کی کریکٹر بلڈنگ کیسے کرنی ہے تاکہ وہ ہر جگہ جائیں اور ہر مذہب کا احترام کریں، ہر مذہب کا۔ میں اکثر جب ہماری بھی کسی جگہ ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو یہ بہت سارے لوگ جو یہ سارے ہیں تقریباً ہم انٹرجیٹ ڈائلاگ والے ہی ہیں، نام پہلے کچھ کے لیے گئے لیکن سارے وہی ہم بے شمار جگہوں پر ہم ملتے ہیں، کبھی درخت لگاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، ڈاکٹر
مجید بل درخت لگاتے ہیں، کبھی کوئی بھی واقعہ ہو. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ آج بھی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم مل کر ایسے کام کریں. اور ایک بات جو میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اس تربیت کے عمل کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ انسان جیسا بھی ہو اس کو تربیت کی ضرورت ہے. اور میں تھوڑے دن ہوئے کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں یہی انسان ہے دنیا میں، یہی انسان ہے جو زخموں پر مرہم بھی رکھتا ہے، اور ایک وہی انسان ہے جو زخم بناتا ہے. یہی انسان ہے جو دوائیاں بنا رہا ہے تاکہ انسان کی صحت برقرار رکھے، اور یہی انسان ہے جو ایٹم بم بھی بنا رہا ہے تباہ کرے. ہے انسان، یہی انسان ہے جو مدر ٹریزا بھی بنے، اور یہی انسان ہے عبدالستاریدی بھی بنے، اور یہی انسان ہے جو تباہیاں بھی کر رہے ہیں. ہے انسان، لیکن اصل میں اس کی تربیت کی ہے. قرآن پاک کے اور احادیث کے حوالے دیے گئے تو اللہ تعالیٰ بھی تربیت فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ تربیت فرماتا ہے کہ تم نے بھی ایسے رہنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ تربیت ہے. تو اسی تربیت پر ہی جب ہم سوچ لیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ میں بھی اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، مجھے حلیمی عطا کر، فروتنی عطا کر، ذہنی وسعت عطا کر، تاکہ میں تیرے یہ جو کھلونے ہیں، انسان ہیں، میں ان میں سے کسی کو نقصان نہیں دوں گا. اور جس کا ذکر کئی دفعہ یہ ہمارے سامنے جو بیٹھے سارے، ایک دو دفعہ ہم نے میٹنگ میں بھی کی کہ اگر کوئی دعا ہاتھ اٹھا کے کرے وہ خدا اس کی بھی سنتا ہے، اگر گھٹنے ٹیک کے کرے اس کی بھی سنتا ہے. تو خدا کو خدا رہنے دیتے ہیں، اور ہم اپنے اپنے کام جو وہ کرتے جاتے ہیں. کیونکہ مطلب اگر تو یہ نہ کسی نے اس طرح دعا کی اور اس کی سنی نہیں گئی، تو خدا کو خدا رہنے دیتے ہیں، کیونکہ وہ رازق ہے، اس کو بھی رزق دے رہا ہے. اور اس سے میں ایمان یہ رکھتا ہوں، میں نے جیسے ذکر ہوا کہ انٹرریلیجس ڈائلاگ پر بے شمار مسالک کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ہمارے جو کرسچن بھی مسالک ہیں ان میں بھی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا اس خدا پر ایمان ہے جو اس کی بھی سن لیتا ہے، اس کی بھی سنتا ہے. اس کو بھی خدا پراٹھے دے رہا ہے، اس کو سموسے دے رہا ہے، لیکن بھوکا مجھے بھی نہیں سلایا، میں بھی کچھ نہ کچھ کھا کے ہی سویا ہوں. تو یہی ایک خدا کی وسعت ہے. تو جب ہم خدا کی وسعت کو سمجھتے ہیں، لامحدودیت کو، تو خود بخود ہی سمجھتے ہیں کہ یہ وہی خدا ہے جس نے مختلف مذاہب، مختلف انبیاء مختلف دور میں بھیجے. تو ہم پھر اسی خدا کو اس کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے انبیاء ہماری ہدایت کے لیے بھیجے اور ہم ان کی ہدایت میں چلتے ہیں. یہ جو رحم کے سال کی بھی میں بتا رہا تھا بات، پاپا اعظم 2016 کی بات ہے. پاپا اعظم یونان میں گئے. تو یونان میں جب پاپا اعظم پوپ فرانسس یونان میں گئے تو یونان میں بہت سارے لوگوں کو ملے. ایک ہاسپٹل میں بھی گئے. ہاسپٹل کے باہر کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ ادھر کیوں بیٹھے ہیں، اور ان میں بچے جو تھے وہ ننگے پاؤں بھی تھے. تو انہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں، یہ مسلم فیملیز ہیں، ادھر 12 بیٹھے ہیں. تو یہ جن دنوں میں حالات بڑے خراب تھے نا، مائیگریشن بڑی ہو رہی تھی، لوگ بہت سارے ہجرت کر کے یورپ میں جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ہے، ان کو کسی ملک نے قبول نہیں کیا. وہ بڑے پریشان ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ ابھی سردی آنے والی تو ان کا کیا ہوگا. انہوں نے بتایا جی ہمیں بھی نہیں پتہ کیا ہوگا، لیکن جو کچھ ہو سکتا ہم کریں گے. تو انہوں نے کہا ان سارا 12 فیملیوں کو میرے ساتھ جہاز میں بٹھا دو، اس کی ویٹیکن اس کی حفاظت کرے گا. سارے مسلم تھے، مسلم فیملیز. تو یہ ہے باتیں کہ جو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ انسان ہے، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ دعا بھی جیسے بھی کرے، لیکن انسان ہے. مذہب پھر ہمیں انسان کا احترام سکھاتا ہے. یہ پاپا اعظم جب 2019 میں ابو ظبی گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کئی دن باتیں ہوتی رہیں. تو امام اعظم، گرینڈ امام شیخ الازہر، امام اعظم الازہر احمد طیب صاحب، تو پاپا اعظم پوپ فرانسس نے اور انہوں نے مل کر ایک یہ ڈاکومنٹ لکھا. اس ڈاکومنٹ میں یہی لکھا ہے کہ ہم مسیحی اور مسلم دنیا کی بڑی آبادیاں ہیں، بہت بڑی آبادیاں، اور دونوں میں مشترکات بہت زیادہ ہیں.
دونوں ہی ایک ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، دونوں دعا پر ایمان رکھتے ہیں، دونوں ہی یوم قیامت پر آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم دونوں مذاہب مل کر کوششیں کریں تو دنیا میں امن ہو جائے گا اور انسان کو اس کی عظمت ملے گی، کھوئی ہوئی عظمت بحال ہو جائے گی۔ تو یہ کتاب جب آئی تو اس کو ہم نے فوراً اردو میں ترجمہ کیا، یہ ادھر موجود ہے، آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اور اس کتاب میں دونوں رہنماؤں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کتابچہ، اس پر بہت ریسرچ ہوئی ہے، کئی سالوں کی ریسرچ ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ کیتھولک کلیسیا اور مسلم آبادی کمیونٹیز، شیخ الازہر، ہم دونوں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آؤ مل کر ہم اس دنیا کو امن کا تحفہ دیں، امن کا تحفہ دیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان ہے، اس کا احترام کیا جائے، مختلف کلچر میں ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایمان رکھے، اس کو بھی کوئی خدا پر ایمان نہ رکھے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں، سفر میں ساتھ ملا لیں، تاکہ اس کے دل میں خدا کا احترام بڑھے، لے کے چلے۔ جو ایمان رکھے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں ایمان رکھے اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ وہ انسان ہے، اس کو بھی اپنا بھائی اور بہن سمجھیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ پڑھائی جائے تاکہ نوجوان نسل، آنے والی دنیا، آنے والے انسان بہتر معاشرہ بن سکے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو آج آپ نے ہمیں تاریخی باتیں بتائی ہیں، اگر ان کو بھی ایک چھوٹے کتابچے میں لکھا جائے تو اسے بھی اسی طرح سے مختلف جگہوں پر پڑھایا جائے، بتایا جائے کہ اصل میں اسلام کی روح یہ ہے، یہ پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی روح یہ ہے، خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں بہت اچھی بات ہے یہ، تاکہ ہمارے بہت ساری جو چیزیں ہیں، غلط فہمیاں، وہ بھی دور ہوں۔ میں ایک آخری بات اب یہ بتانے لگا تھا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں روم میں تھا، وہاں میٹنگ تھی، تو وہاں پر ایک بشپ ملے، تو کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو انہوں نے بتایا میں ایتھوپیا سے ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ریفرنس دیا ہے حبشہ کا، وہ آج اس کو حبشہ کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں۔ ایتھوپیا افریقہ کا ملک ہے، ایتھوپیا۔ اچھا آپ یقین کریں، اس نے جب ایتھوپیا کہا تو میں چائے پکڑی ہوئی تھی، میں چائے کا کپ پکڑا اور میں اس کی طرف چلا گیا، اور میں نے اس سے بیٹھ کر پوچھا ایتھوپیا کیسا ہے کیا نہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کے کو وہاں رشتہ دار ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں پاکستان سے آیا ہوں، اور ہم اسلامی لٹریچر کے ہم نے جب پڑھا تو میرا ایک انس تھا کہ ایتھوپیا کیسا ہوگا، وہ لوگ وہاں کیسے ہوں گے، تو میں آپ کو اس لیے ملنے آیا ہوں۔ اینی ویسے وہ بہت خوش ہوا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک کلچر جس کے اندر معاشرے میں یہ جو سبق تھا نا، میرے خیال ہے 5ویں 6ٹھی کلاس میں پہلے یہ سبق ہوتا تھا، 5ویں 6ٹھی کلاس میں یہ سبق تھا، اور 7ویں 8ویں میں جا کر نجران کا تھا۔ تو یہ دونوں پہلے سبق ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد میثاق مدینہ کا بھی ذکر ہے، لاسٹ سرمن اس کا بھی ذکر ہے۔ لیکن بس نصاب والوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہ کچھ جو اچھی باتیں تھیں، حوالے تھے جو معاشرے کو قریب کر سکتے تھے، وہ نکال دیے سارے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی دوبارہ لایا جائے تاکہ بڑھے۔ اور آخر میں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آج کی اس نشست کے بعد میرے خیال ایک ذمہ داری لی جائے کہ یہ والی باتیں ہم جا کر اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اور خدا کرے کہ 2021 آج یعنی نومبر کے بعد ہم بچوں کو ایسی تربیت دیں جیسے ڈاکٹر صاحب کو ان کے ابو نے، فیملی نے تربیت دی کہ ہمارا کوئی بھی بچہ، مبارک وہ خاندان ہے جس کی اولاد کسی شخص سے بھی نفرت نہ کرے، خاص کر مذہب کے بنا پر نفرت نہ کرے، وہی مبارک ماں باپ مبارک ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے، خوش رکھے، تاکہ یہ امن کا قافلہ پہلے ہی چل رہا تھا، لیکن امن کے قافلے کو آج ایک بہت بڑی سمجھ لو کہ ایک ٹونک مل گئی ہے، اور ریفرنس ملا ٹونک میں ڈاکٹر صاحب کے ذریعے، تو یہ قافلہ اور بھی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ پھر
جب نیک نیت لوگ مل جاتے ہیں وہاں معاشرہ خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔